زینب ایک بڑے سے بنگلے کے مالک وقاص کی چہیتی بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اسے ماں باپ سے زیادہ پیار ملو ضد کی پکی اور اپنی بات منوانے کی عادی ہو گئی تھی۔ عید کی آمد میں صرف چند روز باقی تھے، اسی وجہ سے زینب نے خریداری شروع کر دی۔ زینب نے اپنی سہیلیوں سے ایک شرط لگا رکھی تھی، وہ یہ کہ اس عید پر کون سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی نظر آئے گی۔ زینب اپنی پھپھو کے ساتھ بازار گئی اور ایک مہنگی فراق خرید لائی۔ دوسرے دن پھر بازار گئی اور بچوں والی جاذب نظر ساڑی لے لی۔ اسی طرح یہ سلسلہ ایک ہفتہ تک جاری رہا اور زینب نے اپنی پوری الماری نئے کپڑوں سے بھر لی۔ اس کے ابو کاروباری معاملات میں الجھے رہتے جبکہ امی آرام طلب خاتون تھی، اس سے باز پرس کرنے والا کوئی تھا نہیں، اسی لیے زینب نے حد سے زیادہ شاپنگ کر لی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ شرط صرف وہی جیتے اور اپنی سہیلیوں پر روب جمائے۔ عید آنے میں 3-4 دن رہ گئے اور اس کی بھی بس ہو گئی۔ زینب کے بنگلے میں ایک پرانی ملازمہ کام کرتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو زینب کی عمر کی تھی، اس کا نام اقصیٰ تھا۔ اس کی ماں نون غنہ نے اسے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا کہ وہ کچھ پڑھ لکھ جائے۔ دونوں ماں بیٹی کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ زینب کے بنگلے کے پچھلے حصے میں تعمیر کردہ چھوٹے سے کوارٹر میں رہتی تھیں۔ اس کی ماں قسم پرسی کی حالت میں زینب کے گھر کی جھاڑ پونچھ کیا کرتی تھی۔ اسکول سے واپسی کے بعد اقصیٰ بھی صفائی میں اس کی مدد کر دیتی۔ روزہ افطار ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اور زینب کو روزہ لگ رہا تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے اپنی ملازمہ کے کوارٹر کے پاس سے گزری۔ کوارٹر میں اقصیٰ اپنی ماں سے نئے جوتوں اور کپڑوں کی فرمائش کر رہی تھی۔ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری قسمت میں نئے کپڑے اور جوتے کہاں، 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے یہی عید ہے۔ اقصیٰ یہ سن کر رونے لگی تو ماں نے اسے جھوٹی تسلی دلا دی کہ وہ کچھ کرے گی۔ زینب کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ افطاری کے بعد زینب نے اپنے لیے خریدے گئے کپڑوں اور جوتوں میں سے ایک جوڑا نکالا اور اقصیٰ کی ماں کو بلا کر بول، ماں جی یہ رکھ لے، میری طرف سے آپ کی بیٹی کے لیے عید کا تحفہ ہے اور اقصیٰ کو مت بتائیے گا میں نے دیا ہے۔ اس کی ماں تشکر بھر بڑے انداز میں اس کا ماتھا چوم لیا۔ عید والے دن زینب کی سہیلیاں اسے ملنے آئیں تو اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئیں کیونکہ وہ ایک سادہ سا لباس زینب تن کیے ہوئے تھی۔ سہیلیوں کے پوچھنے پر اس نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کی تمام سہیلیوں نے اس کے جذبے کو سراہا اور اسے شرط کی فاتح قرار دے دیا۔ ساتھیوں، ہمارے آس پاس یقیناً کئی ایسے بچے ہوں گے جو ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کر لیں تاکہ عید کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔